تیری پرستش ہو اے بر خدا کے، تیری ستائش ہو اے بر خدا کے۔ خداوند فرماتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تیری پرستش ہو اے بر خدا کے، تیری ستائش ہو اے بر خدا کے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی۔ آج کی مصبی مقدس لوکا کے مطابق اس کا 13واں باب پہلی 9 آیات۔ اسی موقع پر بعض حاضر تھے جنہوں نے یسوع کو ان دلیلوں کی خبر دی جن کا خون پلاطوس نے ان کے ضمیر کے ساتھ ملایا تھا، اور یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ دلیلی باقی سب دلیلوں سے گنہگار تھے کہ ان کے ساتھ جو ہوا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یا وہ 18 جن پر سلوک کا بت گرا اور دم مرے، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ یروشلم کے باقی سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اور اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی کے پاکستان میں انجیر کا ایک درخت لگا ہوا تھا، اس نے آ کر اس کا پھل ڈھونڈا مگر نہ پایا۔ تب اس نے کرام سے کہا کہ 3 برس سے میں آ کر انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈتا ہوں مگر نہیں پاتا، اسے کٹوا ڈال، یہ زمین کو بھی روکے رہے۔ اور اس نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند، اس سال اور بھی اسے رہنے دے کہ میں اس کے گرد تلا کر دوں اور کھاد ڈالوں، شاید آئندہ سال پھلے، نہیں تو پھر کٹوا دینا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مسیح خداوند میرے روزوں کے دوران تیسرے اتوار کی لطفیہ کا ہم حصہ بننے کے لیے یہاں پر موجود ہے، اور آج کے دن ہم 2 عنوانات کے متعلق جانیں گے۔ سب سے پہلے کہ خدا بلاتا ہے، اور جب خدا بلاتا ہے تو خدا ہماری زندگیوں سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم کس لیے انسانیت کو چھوڑیں اور نیا مقصد جو خدا نے دیا ہے اسے پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ دوسری بات جو ہم آج سیکھیں گے وہ توبہ کے متعلق ہے کہ ہمیں اپنے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور جب ہم کلی طور پر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے عنوان کے متعلق جانیں کہ خدا ہمیں بلاتا ہے اور خدا پاک بھی ہمیں کرتا ہے۔ عزیز مومنین، ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اپنے سسر کے گلے چلا رہا تھا تو اس نے گلے کو بیابان کی طرف ہانکا، یہاں تک کہ وہ خدا کے پہاڑ حورے کے نزدیک آ گئے۔ تب خداوند کا فرشتہ ایک جلتی ہوئی جھاڑی سے اس پر ظاہر ہوا، اور اس نے نگاہ کر کے دیکھا کہ جھاڑی جو روشن ہے اور جل نہیں جاتی۔ تب موسیٰ نے کہا کہ میں نزدیک جا کر دیکھ اس بڑے منظر کو دیکھتا ہوں۔ جب وہ نزدیک جانے لگتا ہے تو اس جلتی ہوئی جھاڑی میں سے ایک آواز آتی ہے، اور آواز آتی ہے اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ وہ بولتا ہے میں حاضر ہوں۔ اور جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں حاضر ہوں تو اس بات کے تاثیر ہوتے ہیں کہ خدا اسے بلا رہا ہے، اور اس نے کہا کہ میں نزدیک جاتا ہوں۔ اور جب وہ نزدیک جاتا ہے تو اس سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، اپنی جوتی اتار، کیونکہ جہاں تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے، وہ جگہ مقدس ہے۔ اب آج اس سے عبث کی جاتی ہے کہ موسیٰ نے اپنی جوتی جب اتاری تو یہ اس کی انسان ہونے کا جو سلسلہ تھا، اس لیے انسانیت کے بارے میں خدا نے کہا کہ اپنا جو کچھ پیچھے تیری ماضی میں ہے اسے پیچھے اتار اور سب کچھ چھوڑ کر میری طرف آ۔ اور ہماری زندگی میں بھی کبھی کبھی ایسا ہے کہ جب ہم اپنی
اپنی زندگی میں سوچ بچار کرتے ہیں تو ہمیں ماضی کی زندگی اور اس کی تمام تلخیوں اور باتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جب ہم چھوڑتے ہیں تو یقین جانے نیا انسان ہو کر ہم خداوند میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہم جاننے کی ضرورت ہے کہ جب گلاس بھرا ہے اور اس میں جب مزید پانی ہم ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گلاس سے باہر گرتا ہے۔ اس لیے جب خدا ہمیں بھی بلائے تو ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر خالی کرنا ہے، اور جب ہم خالی کریں گے تو یقین جانے کہ ہم اس بات کو اچھے طریقے سے جان سکیں گے کہ خدا ہمیں مکمل طور پر برکت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جب ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں خدا اپنے فضل سے ہمیں بھر دیتا ہے، اور اس نے کہا میں تیرے باپ کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا ہوں۔ وہ نسل نامے کے حساب سے پورے انبیاء کرام کا بتاتا ہے، جو بڑے انبیاء ہیں، ابراہیم بھی جس کے ساتھ وعدہ کیا، اسحاق اور یعقوب، اور اتنے بڑی شخصیات کا جب نام اسے دیا جاتا ہے تو کہ بتانا کہ میں ان کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا سے ڈرا، کیونکہ اس وقت تصور تھا کہ جو خدا کو دیکھے گا وہ مرے گا۔ اور خداوند نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کی جو مصر میں اس کی مذلت دیکھی ہے، کیونکہ یاد رکھے کہ خدا ہمیں چاہے ہم دکھ میں ہیں، چاہے ہم پریشانی میں ہیں، چاہے ہم مصیبت میں ہیں، خدا ہماری مذلت کو جو ہم پر کی جاتی ہے، ناانصافی کو دیکھتا ہے، اور ایک دن خدا ضرور مقرر کرتا ہے کہ خدا اس سختی سے، اس پریشانی سے، اس دکھ سے خدا ہمیں نکالے۔ اور خدا جب اسے بھیجتا ہے تو پھر خدا سے وہ کہتا ہے کہ پوچھیں گے میرے کو بھیجنے والے خدا کا نام، تو وہ کہتا ہے، موسیٰ نے اس سے کہا دیکھ میں بنی اسرائیل کے پاس پہنچوں اور ان سے کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھ سے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے۔ تو نام کے لیے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا اسے بتاتا، اپنا نام بتاتا ہے، اور یہ خدا کا شخصی نام ہے جس میں خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں ہوں جو ہوں، اور اس سے کہہ کہ بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ وہ جو ہے اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں ہوں کا لفظ اپنی زندگی میں دیکھے کلام مقدس میں متعدد دفعہ کا لفظ جو ہے میں ہوں کا لفظ آیا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، راحت اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، حقیقی طاقت میں ہوں۔ اس طرح بہت دفعہ کلام مقدس میں ہوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس لیے خدا یاد رکھیں وہ موسیٰ کو کہتا ہے کہ ان کو جا کے کہنا کہ وہ جو ہے اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ خدا اپنا نام جو ہے اسے بتاتا ہے، اور جا کر موسیٰ اسی طرح جو ہے بیان کرتا ہے، بعد ازاں خدا اسے جو ہے اس دکھ سے پریشانی سے بنی اسرائیل قوم کو رہائی عطا کرتا ہے۔ آج کے کلام کی آیات میں اور بالخصوص انجیل مقدس میں توبہ کا پیغام پایا جاتا ہے، اور توبہ کے پیغام میں کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے سلوک کا بوجھ ان پہ گرا، اور اس سے پہلے ایک واقعہ کہ وہ دم مرے۔ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ زیادہ قصوروار نہیں تھے۔ پھر یسوع کہتا ہے کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح کیا ہوگے؟ ہلاک ہوگے۔ ہمیں اپنی زندگی میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کی ہوئے خطاؤں غلطیوں سے توبہ کرنا ہے۔ ان ایام میں جب ہم روزوں کے ایام سے گزر رہے ہیں، کلیسیا ہمیں موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے جو ماضی کی زندگی ہے غلطیوں اور خطاؤں سے بری ہے تو اس پر سوچ و وچار کریں، اور ہم اس زندگی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ اور توبہ کی تمثیل کو آج ایک درخت کے ذریعے جو ہے پیش کیا گیا ہے، اور درخت جو ہے انجیر کا درخت ہے۔ انجیر کا درخت ہے جس میں جو ہے 3 برس سے جو ہے پھل کی تلاش کی جا رہی ہے، اور جب پھل کی تلاش کی جا رہی ہے بار بار 3 سال اس میں پھل جو ہے نہیں ملتا، اور پھر آخر کار کیا ہوتا ہے کہ اسے کٹوا دیے جانے کی بات کی جاتی ہے۔
اور پھر اس پودے کی جو دیکھ بھال کرنے والا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے پودے نے پھل نہیں دیا، مگر باغ کا مالک کہتا ہے کہ نہیں، اسے کاٹ دے کیونکہ یہ زمین کو بھی کیوں روکے ہوئے ہے۔ اس لیے پھر 1 سال اسے اور موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اس پھل پر جسے لگنا چاہیے تھا۔ اس کی خوبی یہ ہے انجیر کے پودے کی کہ 3 سال میں 3 دفعہ جو ہے اس پر پھل ہے، مگر عرصہ 3 سال سے اس پر پھل نہیں آیا۔ آخر کار کیا ہوا، اسے کٹوا دیے جانے کی بات کی گئی۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ہے، شاید 60 70 80 سال ہماری عمر ہے اور خدا ہماری زندگیوں میں پھل تلاش کرتا ہے۔ وہ پھل کیا ہے؟ وہ نیکی کا پھل ہے کہ ہم نیکی کریں، اچھے کاموں کا پھل ہے، دوسروں کی مدد کا پھل ہے، دوسروں سے محبت کا پھل ہے، دوسروں کو معاف کرنا، معافی دینا اور معافی لینے کا پھل ہے۔ اور جب جب ہماری زندگیوں میں یہ پھل لگتے رہیں گے، عزیز مومنین یاد رکھیں کہ خدا ہمیں کاٹ دینے کا جو حکم ہے وہ صادر نہیں کرے گا۔ ہماری زندگیاں بے پھل زندگیاں جو ہم اتنے عرصے دراز سے گزار رہے ہیں، اگر ہماری زندگیوں میں نیکی کا پھل نہیں لگتا، اچھائی کا پھل نہیں لگتا، مہربانی کا پھل نہیں لگتا، تو ہمیں اپنی زندگی پر سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اچھے کام ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو ہم کیا زندگی گزارتے ہیں؟ پھر غافل زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی بے نور زندگی ہے، بے پھل زندگی ہے۔ ان روزوں کے ایام میں کلیسیا ہمیں سکھانا چاہتی ہے نیکی اور بھلائی کے پھل ہماری زندگیوں میں لگے، تاکہ ہم جو ہے خداوند میں پھل لائیں اور کثرت سے پھل لائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔